تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن عزت اور احترام میں تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور آگے چل کر کے ایک بات ارشاد فرمائی، اس بات کو ہم پر حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ بدگمانی کرنا حرام ہے۔ ارتکاب حرام کے بعد اللہ تعالی کی رحمت کی امید پھر رکھی جائے، اور پھر چلے ارتکاب حرام کا توبہ کر لی، لیکن اس کو معمول بنا لیا جائے۔ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی، اور ذرا سی بات پر ایک مومن کے بارے میں بدگمانی، اور بیماری اتنی غالب آ جاتی ہے کہ پھر وہ اپنا ہو پرایا ہو۔ مثلا اگر پرایا ہے تو پھر اس موقع پر اپنوں کی بچت رہتی ہے، بدگمانی کا رخ پرائے کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب اپنے ماحول میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ خارش کی طرح پھر دوبارہ اس کا تقاضا ہوتا ہے، پھر وہ اپنوں کے بارے میں بدگمانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب کسی شخص کو کہا جائے کہ آپ نے بدگمانی کی، کہ میں نے خود دیکھا وہ سینما ہال سے نکل رہا تھا۔ اللہ کے بندے، بدگمانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرینہ بدگمانی کا ہو۔ مسجد سے نکلنے والے کے بارے میں تم کیوں سوچو کہ گناہ کر کے نکل رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بدگمانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرینہ بدگمانی کا ہو، اس موقع پر تم کوئی خیر کا پہلو تلاش کر رہے، نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوگا۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین معیار اپنی ذات ہے، کہ میں اگر وہاں سے گزر رہا ہوں اور کوئی شخص مجھے دیکھ کر کہے تو کہ یار تم یہ بھی تو سوچ سکتے تھے میں کسی اور کام سے گیا تھا، ہے نا ایسا؟ تو اپنے آپ کو معیار بنائیے بغیر کسی۔ اور یہاں تب پھر میں نے کہا بیماری اتنی بڑھتی ہے کہ نماز بھی پڑھ کے آ رہا ہے تو کہیں گے ریاکاری کے لیے پڑھی، نماز بھی پڑھ کے آ رہا ہے تو ہم کہیں گے فائدہ کیا ہے اس کا، گانے سنتا ہے، فلاں کرتا ہے وغیرہ، یعنی کسی طور پر معافی نہیں۔ اتنی رچ بس گئی ہے ہم میں یہ بیماری، جبکہ حقائق کیا ہیں، صورتحال کیا ہے وہ آپ سنیے۔ درود شریف پڑھیے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ کی طرف مہم پر بھیجا، جہاد کے لیے بھیجا۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو صبح کے وقت جا لیا، ہمارا مقابلہ ہوا، مسلمان بھی نہیں تھے، مسلمانوں کے خلاف بھی تھے، تبھی تو جنگ ہوئی۔ آپ کی توجہ ہے؟ ہمارا مقابلہ ہوا۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ مسلمان نہیں ہے، اور کتنا بڑا جرم ہے کہ مسلمانوں سے جنگ کی، اور جنگ بھی ان لوگوں سے کی جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اس سے بڑا جرم ہوگا؟ ہمارا مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے میں جنگ ہوئی، گھمسان کا رن پڑا، اور ہم نے انہیں شکست دے دی۔ جب شکست دے دی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اور ایک انصاری صحابی قبیلہ جہینہ کے ایک شخص تک پہنچے۔ اس نے بچنے کی تدبیر اختیار کی لیکن بچ نہیں سکا، یعنی پہلے مقابلہ کیا، پھر ہم گئے، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ سر تسلیم خم نہیں کیا،
اس نے یہ یوں کہیے کہ آخر تک وہ کفر پر قائم رہا، آخر تک وہ مسلمانوں کے مقابلے پر قائم رہا۔ ایک مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لشکر کے خلاف تلوار اٹھانا کتنے بڑے جرم ہیں جی، اتنے بڑے جرائم کے سامنے ان جرائم کی حیثیت دیکھیں جنہیں ہم جرم سمجھتے ہیں اور جن کی بنا پہ ہم بدگمانی کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی، اتنا بڑا جرم، اور مخاطب کافر ہے، جنگ سے فارغ ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جو جنگ میں شریک تھا، ہم اس کو تلاش کر رہے تھے تو ہم نے اس کو ڈھونڈا، پہلے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، پھر وہ قابو آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب جان نہیں بچے گی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ اس نے کیوں پڑھا جی؟ تو کلمہ تو وہ معتبر ہوتا ہے جو اللہ تعالی پر یقین کے حوالے سے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ماننے کے حوالے سے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے تدبیر کے طور پر پڑھا۔ ایسے ہی ہے، میرے خیال میں اگر 10,000 افراد بھی ہوں تو ایک شخص بھی اختلافی رائے نہیں رکھے گا، یہی کہے گا کہ اس لیے پڑھا۔ تو صحابی نے بھی یہی سمجھا رضی اللہ تعالی، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب جیسے ہی کلمہ پڑھا تو جو انصاری صحابی تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا، بزبان حال کہ اب جب پھنس گیا ہے، دیکھ رہا ہے کہ موت سامنے، تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اسے نیزے سے قتل کر دیا۔ اب قاری عبداللطیف صاحب نعرہ تکبیر لگائیں گے یہاں پہ۔ میں بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں، ہماری جو تربیت ہوئی ہے جس ماحول میں، اس میں ہمیں مزہ آتا ہے قتل کا تذکرہ سننے سے۔ صورتحال یہ کہ جس پر حد جاری ہو گئی، جرم ثابت ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اس شخص کا ہاتھ کاٹ دو۔ کاٹ دیا گیا۔ اللہ، تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ سرکار رو رہے ہیں۔ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہے۔ عرض کیا کہ حضور آپ کے حکم پہ تو کاٹا گیا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے حکم پہ کاٹا گیا۔ ایک حکم تھا وہ پورا ہوا ہے۔ کیا سیکھا ہے؟ ہمارے مسلک کا نہیں ہے تو وہ واجب القتل ہے یا اس کی بے عزتی کی گنجائش ہے؟ آگے سنیے آپ۔ ہم نے اپنے تصور میں جو دین قائم کر لیا ہے اس کی اصلاح کیجیے۔ تو میں نے اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یہاں پھر ہم سفر سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ واقعہ پیش کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے واقعہ عرض کیا تو سرکار نے مجھے فرمایا کہ اسامہ، تم نے کلمے کے بعد بھی قتل کر دیا اس کو۔ میں نے عرض کیا حضور، اس نے جان بچانے کے لیے اس کا اقرار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم نے لا الہ الا اللہ کے بعد بھی قتل کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ بار بار یہ دہراتے رہے۔ اب 101% قرینہ بتاتا ہے کہ اس شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ ایسے ہی سرکار بار بار دکھ کے ساتھ یہ کہتے رہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی
سرکار کی اس کیفیت کو دیکھ کر فرماتے ہیں مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ بڑی غلطی ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے میرے دل میں کسک پیدا ہوئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا کہ اتنا بڑا جرم مجھ سے اسلام کی حالت میں سرزد ہو. ضعیف روایت نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج فرمائی. اپنی اداؤں پہ ہم غور کریں، کتنے بھلے اور کتنے اچھے لوگوں کے لیے داڑھی مونڈنا گناہ ہے، لیکن کیا داڑھی مونڈنے سے آدمی کافر ہو گیا؟ کوئی ایک طالب علم اور مولوی یہ بتا دے کہ داڑھی مونڈے ہوئے شخص کے لیے اس کے دل میں عظمت ہے؟ مومن ہونے کے حوالے سے تو عظمت ہونی چاہیے، اور پھر چندہ بھی انہیں سے لیتے ہو. پڑھی لکھی بات ہے کہ یہ پینٹ شرٹ والا اور یہ داڑھی منڈا فاسق ہے، ایسے ہی ہے بھائی. کچھ تو ابھی سچائی کی اپنی اہمیت سنی، کچھ تو بولو. پھر خدا کے ہاں کیا جواب دو گے؟ اس کا دوسرا لازمی مطلب ہے کہ تم پاکیزہ ہو، یہ فاسق ہے. ایک ہی وقت میں دو گناہ. حضرت نے فرمایا کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے اپنے خدام کے ساتھ، راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پہ گانے بجانے کا کام ہوتا تھا. وہ جگہ اس حوالے سے متعارف تھی، تو اتفاقاً نظر پڑی تو حضرت نے فوراً نظر جھکا لی. اپنے خادمین سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ ان کا جی یہاں پہ یہ بےہودگی کے کاموں کے حوالے سے مشہور ہے. تو پوچھا کہ یہاں جو خواتین ہوتی ہیں مسلمان ہیں؟ کہا جی مسلمان ہیں. فرمایا پھر تو بھئی ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، دعا ہونی چاہیے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، سب مریدین نے ہاتھ اٹھائے. حضرت نے دعا کی، دعا میں ایک سادگی ہو گئی، بے دھیانی میں ایک جملہ منہ سے نکل گیا. دعا کی کہ یا اللہ میرے طفیل ان کی بخشش فرما. سب نے آمین کہا. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اس کے طفیل تیری بخشش کرو؟ اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ سمجھ لیا. ایک شخص اپنے مخاطب کو جب فاسق سمجھ کے بات کرے گا تو خیر خواہی کہاں رہی؟ گھٹیا سمجھ کے بات کرے گا تو ہمدردی کہاں رہی؟ گفتگو کا ترتب تو اس من کی کیفیت پر ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بیان فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش رو سخت دل ہوتے تو سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. اب بات سمجھ میں آئی کہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیوں کشش ہے. کوئی بھی آ گیا گناہوں میں ڈوبا ہوا آ گیا، کفر میں ڈوبا ہوا آ گیا، اچھا بھائی آؤ بیٹھو بھائی، ان کی خدمت کرو، پانی پلاؤ، سب کرو. حضرت یہ تو کافر، یہ تو فاسق ہے. او بھائی ہے تو اللہ کی مخلوق، محبت کرو گے تو خیر کی طرف آئے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سفر میں 90 لاکھ افراد مسلمان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس غیر مسلم سردار آتے تھے، آپ اپنی رحمت والی چادر ان کے لیے بچھاتے تھے. حد ہو گئی، اتنے بیمار ہو گئے ہم کہ سوائے بدگمانی کے، سوائے برا بھلا کہنے کے، سوائے بری سوچ رکھنے کے کوئی اور مقصد ہی نہیں، کوئی اور کام ہی نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اسامہ لا الہ الا اللہ کے بعد بھی تم نے قتل کیا. آگے سنیے. ایک واقعے کا کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حدیث پاک کا جو اگلا مضمون ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت گفتگو سے ثابت ہوا کہ یہ آدمی منافق ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا. بہت توجہ سے سنیے. متعین منافق ہے جو وحی کے ذریعے سے جس کا تعین ہوا. ایک موضوع پر بات چل رہی تھی تو وہاں پہ اس نے
ایک جملہ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، کہا کہ یا رسول اللہ سے ڈریے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت افسوس ہے، کیا مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ صحابہ کو بہت برا لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بنا پر کچھ کہہ نہ سکے. وہ شخص چلا گیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ تھوڑا سا اشارہ، اجازت دیجیے اس کی گردن اڑا دو. کتنی بڑی بے ادبی کی اس شخص نے، اور وہ وحی کے ذریعے سے اس کا منافق ہونا ثابت ہو چکا ہے. یہاں پہ یہ بھی عرض کروں، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہم کہتے ہیں تو منافق ہے، ایسے ہی. حالانکہ بہت سے امور شریعت میں مطلوب ہیں، وہ دانستہ یا نادانستہ ان مطلوب امور کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو منافق کہتے ہیں. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے. میں اور آپ کسی کو برا کہیں تو یہ برا کہنا یقینی نہیں ہے. ہمارا خیال ہے، ہو سکتا ہے وہ شخص اندر سے نیک ہو، لیکن سرکار اگر کسی کو برا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً برا ہے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تک کسی کو برا نہیں فرماتے جب تک کہ وحی کے ذریعے سے تعین نہ ہو جائے. اور اتنا ہی نہیں برا بلکہ فرمایا کہ اپنے قبیلے کا سب سے برا ہے. اب میں بات کو یہاں پہ روک کر اس بیماری کے حوالے سے جس کا ہم سب شکار ہیں ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کسی آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے برا ہے، اور آپ نے خوب اس کی مذمت کی. میں کسی آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت برا ہے، میں نے خوب مذمت کی. تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو میں نے اس کا اکرام کیا، اس کو بڑے ادب سے بٹھایا، چائے پیش کی، تو آپ فون کہیں گے بڑا منافق آدمی. ایسے ہی بھئی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو برا کہہ رہا تھا، اب چائے بھی پیش کر رہا ہے. ایسے ہی اب اس کا دوسرا طریقہ لٹھ مار ہے کہ میں اپنی باتوں کے بعد اپنی باتوں میں قید ہو گیا. اب میں اس کو اکرام کرتا ہوں تو آپ کے فتوے کے مطابق منافق بنتا ہوں، اکرام نہیں کرتا تو مجھے بے مروتی اختیار کرنا پڑے گی، جاؤ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، بدقسمتی سے ہم ایسا ہی کرتے ہیں. اور اگر کسی کو تھوڑی بہت مروت میسر ہو اور وہ اکرام کر لے تو پھر ہم فتویٰ لگانے سے باز نہیں آتے. جبکہ یہاں پہ امر مطلوب کیا ہے وہ سنیے، اور اس سوال کا جواب بھی سنیے جو ہمارے ذہنوں میں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اطلاع دی گئی کہ حضور وہ صاحب ملنے آئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور وہ تمام اخلاقی پہلو اختیار فرمائے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب دیتے ہیں. جب آپ گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب سے پوچھا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ سب سے برا ہے. بس اتنی بات کہی، ہمیں یہاں پہ سوال کا قرینہ بھی بتایا. ہم جیسا کوئی بدتمیز ہوتا ہے تو نعوذ باللہ یہ کہتا ہے آپ تو یہ کہہ رہے تھے پھر آپ نے یہ کیا. نہیں، مقصد یہ کہ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے برا ہے اور برا قابل احترام نہیں ہوتا، آپ نے احترام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جواب دیا. ایک جواب لفظوں سے دیا، دوسرا جواب آپ نے بزبان حال دیا. زبان حال سے جواب یہ تھا کہ عائشہ انسان ہو مومن ہو تو سوائے مروت کے اور کوئی چارہ کار نہیں. رہی بات اس شخص کی کہ سب سے برا تھا، ایسے شخص سے جب آدمی ملے مروتاً ملتا ہے تو وہ بہت ہی اپنے اوپر جبر کر کے ملنا پڑتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے مجھے پھر بھی ملنا پڑ رہا ہے. تو اس قربانی کا پھر صلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پھر یہ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا ادب کریں، قیامت میں اس سے برا شخص کوئی نہیں ہوگا.
آپ کے لیے اجر ہے اور اس کے لیے یہ وبال ہے۔ کیسے ہمارے تصورات ہیں، یعنی کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم بد اخلاقی بھی عبادت سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی پوچھے تو کہتے ہیں یار حق کا اظہار ایسے ہی ہوتا ہے، اور حق کا اظہار نہ کریں۔ پھر کیسے اس حوالے سے توبہ کی توفیق ہوگی جب آدمی سمجھ ہی اپنے آپ کو حق پہ رہا ہے؟ نتیجہ آپ کے سامنے۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اللہ سے ڈرنے کا سب سے زیادہ میں مستحق نہیں ہوں۔ راوی کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر قلم کروں۔ آگے سنیے آپ، متعین منافق ہے، سرکار کی بے ادبی کی ہے، اور اتنی سرکار کو تکلیف ہوئی کہ سرکار نے جواب بھی اس کا دیا۔ تو کہا کہ حضور اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ بات ہو گئی، آگے چلیے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دین متین رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس سے ملتا جلتا مفہوم بھی ہمارے معمول کا حصہ ہے۔ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کا تو فلاں عقیدہ ہے، اس کا تو فلاں عقیدہ ہے، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو گستاخ ہے، فلاں ہے، وغیرہ، یہ تو بے ادب ہے۔ سب چیزیں بہت پیچھے رہ گئیں۔ جو شخص متعین منافق ہے، جس نے سرکار کی بے ادبی کی، سرکار اس کے بارے میں فرما رہے کہ نہیں، اس کا سر قلم نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتا ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کیا کہ حضور بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دل میں وہ نہیں ہوتا۔ آگے سنیے توجہ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کہ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں دل میں نہیں ہوتا، اس پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں ہوا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاؤں۔ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، مجھے اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ اس کو تلاش کریں، اس کی کھوج لگائیں۔ اور نہ اس کا حکم ہوا ہے کہ ان کے پیٹ چاک کرو۔ یہ ہمارا پاکیزہ دین ہے، اور یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مزید سنیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ جزاکم اللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ ایک قبیلہ تھا بنو جزیمہ کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، ان کے پاس انہیں دین کی دعوت دی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب کسی قبیلے کو یا کسی فرد کو دین کی دعوت دی جاتی تو وہ قبیلہ یہ کہتا ہے کہ اسلمنا، ہم نے تسلیم کیا، ہم اسلام لائے۔
اس قبیلے سے جب کہا کہ آپ اسلام قبول کریں تو اس قبیلے نے بجائے اسلم نہ کہہ کے صبأنا کے الفاظ کہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا یہ موجودہ دین چھوڑتے ہیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اشکال تھا وہ یہ تھا کہ مبہم بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ اندر سے دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے. بھائی متوجہ رہیں آپ, دین اسلام کی طرف یہ نہیں آ رہے بلکہ مبہم بات کر رہے ہیں تاکہ جان بچ جائے. تو حضرت کو اس پر غصہ آیا کہ تم نے کھل کے کیوں نہیں کہا, صاف صاف کیوں نہیں بتایا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ مبہم سے بات کی ہے, ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کیا اور کچھ لوگوں کو قید کیا, اور ہم میں سے ہر شخص کو اس کے حصے میں جتنے قیدی بنتے تھے دے دیے اور کہا کہ ہر شخص اپنے اپنے قیدیوں کو قتل کرے. میں نے کہا کہ میں تو قتل نہیں کروں گا. خیر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سارے کا سارا بارگاہ اقدس میں عرض کیا. اب بظاہر 100% قرائن یہ ہے کہ ایک لشکر آ گیا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. تو جب یہ بات کہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا, اللہم انی ابرأ الیک, اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. یا اللہ خالد نے جو کیا ہے میں اس سے بری ہوں. حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے یہ ان کا اجتہادی عمل تھا, اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ شریعت ہے اس اجتہادی عمل پر ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو بات سمجھنے کی ہے, جو مقصد ہے جو بیان کرنے کا, وہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں 100% قرائن یہ پتہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اسلام قبول کر رہا ہے, یہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے, اس کے قتل کرنے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں فرما رہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا فہم دین کیا ہے, ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے, کیسے سمجھا ہے, کتنا سمجھا ہے, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو ہم دین سمجھ کر کے کر رہے ہوں, جس کو ہم حق سمجھ کر کے کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ درست ہی نہ ہو. ان بعض الظن اسم, بہت سے جو گمان ہوا کرتے ہیں وہ گناہ ہوا کرتے ہیں. اور پھر یہ بات کہ دل میں ایسا ہے, سرکار نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں کے دلوں کی کھوج لگاتا. اتنی بڑی ذات اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے, اور ہم نے تو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لی, اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں منفی رائے قائم کر. تو بڑے ادب سے درخواست ہے کہ خانقاہ میں اگر کچھ سیکھنا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں اور اپنے علاوہ ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھیں. بدگمانی کا دروازہ بند کیجیے. یہ ایک ایسی سزا اور ایک ایسی آگ ہے کہ انسان خود اس میں جلتا ہے, اور یہ ایک ایسی آگ کا تسلسل ہے کہ آخرت کی آگ سے جوڑ دیتی ہے. کسی شخص کی ہم تعریف کریں تو ہم مجموعی طور پر اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے تم اسے اچھا کیسے کہہ سکتے ہو. حالانکہ کلیہ یہ ہے کہ کسی کو برا اگر کوئی کہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کی کوئی دلیل دے. اچھا کہنے کی کوئی دلیل نہیں. اچھا کہنے کی اتنی دلیل کافی ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے, بات ختم ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی شخص کے اندر وہ خوبی نہیں تھی جس کا تذکرہ آپ نے کیا, اور اس موقع پر فتنہ و فساد ٹل گیا, تو آپ کو حسن ظن کا ثواب بھی ملے گا اور فتنے کے خاتمے کا اجر بھی ملے گا. چنانچہ ایسا سچ کے جو آگ بھڑکانے والا ہو, اس کے مقابلے میں اس جھوٹ کی اجازت ہے جو آگ کو بجھانے والا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے آغاز کیجیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دن ہفتوں میں, ہفتے مہینوں میں, مہینے سالوں میں بدلتے ہیں, بدل رہے ہیں.
اپنا وقت پورا کر کے ہم چلے جائیں گے تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی ٹائٹل، کوئی بھی عنوان، کوئی بھی تعارف نہ ہو، اللہ پاک راضی ہوں تو سب کچھ حاصل ہے. اور بڑی بڑی ڈگریاں ہوں اور بڑے بڑے تعارف و ٹائٹل ہوں تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جو چوکوں چوراہوں پر تم نے خلافتوں کی دکانیں کھولنی ہیں ان سے کچھ حاصل نہیں. اور وہاں پہ کچھ لوگ ملے تو فرمانے لگے کہ تم نے اختلاج قلب کو اجرائے قلب سمجھ لیا. مقصد یہ کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں. بہت سے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. پچھلی نشستوں میں سے کسی میں عرض کیا گیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ تھے. وہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. پوچھا کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کہ حضرت اپنی اصلاح کے لیے. فرمایا کہ تمہیں بیعت کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، حالانکہ انہیں کسی اصطلاح کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے. ہر طرح کی بیماریوں سے، بالخصوص روحانی بیماریوں سے، گندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.